ان کا نام ہے ابراہیم بن اشتر، یہ پورا نام بھی ذہن میں رہے۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن اشتر کو 20,000 کا لشکر دے کر عمر بن سعد کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ابراہیم بن اشتر 20,000 کا لشکر جلال لے کر جاتے ہیں اور یہ حسین پاک کا دیوانہ وہاں سے چلتا ہے، اور امام علی مقام کا بدلہ لینے کے لیے 20,000 کے لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچتا ہے تو المختصر باقاعدہ گھمسان کرانا پڑا، اور وہ لوگ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، ادھر یہ بھی رستے میں فجر کی نماز پڑھ کے تو ان سے جنگ میں مصروف ہوئے۔ ایک پہر جنگ رہی، آخر حسینیوں کو فتح ہوئی، عمر بن سعد اس کا لشکر شکست کھا گیا، اور جنگ کے بعد پھر لوگوں کو تلاش کیا جانے لگا، اور ابراہیم بن اشتر نے کہا کہ بھئی جو سب سے بڑا دشمن تھا عمر بن سعد جس کے لیے ہم آئے ہیں، ذرا اس کو تو ڈھونڈو، کہاں ہے مردود؟ اسے تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے ایک لاش ملی، اور بہت سارے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا کہ بزدلوں کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہ لباس بڑا پہنتے، وہ کہتے ہیں اتھوں بھی بچ جائے، اتھوں بھی بچ جائے، ہاتھ بچ جائے، پیر بچ جان، بڑا لوا پہنتے بیچارے۔ اور عاشقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سپرد کر کے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ یہی ایمان کی طاقت اللہ نے کلمے والوں کو دی ہوتی ہے جی۔ منافق جب ہو جائے اسے پھر کلمے کی طاقت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک شخص پڑا ہے، اس نے کافی چیزیں پہن رکھی ہیں، یعنی لوہے کی کئی چیزیں پہن رکھی ہیں۔ تو ابراہیم بن اشتر کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو پہچانو یہ کون ہے؟ تو انہی کے لشکریوں میں سے ایک نے کہا جی کہ یہی عمر ابن سعد ہے۔ ابن اشتر نے کہا میری تلوار لاؤ۔ ابن اشتر نے عمر بن سعد کی اس میت کو، جو کہ مر چکا تھا، یعنی وہ جنگ میں ہی ختم ہو چکا تھا، مردود فی النار ہو چکا تھا، آپ نے اس کے سامنے اس کے جنازے یعنی اس کی میت پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تو نے حسین ابن علی کے سر مبارک کی توہین کی تھی نا، لے آج میں ایک بدلے کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ نے تلوار نکالی اور اس مردود کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، اس کا سر کاٹا۔ سر کاٹنے کے بعد اس کے کئی حواریوں کے سر کاٹے، اور سر کاٹنے کے بعد سن 66 ہجری، یاد رکھیے گا 66 ہجری میں یہ کٹے ہوئے سر مختار سقفی کے پاس پہنچے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی امام حسین کا سر انور ایک طباق میں رکھ کے پیش کیا گیا تھا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ طویل واقعہ بیان نہیں کرتا۔ جب مختار سقفی کے سامنے عمر ابن سعد ابن مرجانہ کا سر اور اس کے کئی رفقا کا سر پیش کیا گیا، اب یہ عبرتناک بات ہے، سنو او دنیا والوں، سنو زمانے والوں، آنکھیں کھولو۔ اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور سننے کے قابل ہے یہ بات کہ ابھی ان کے سر پیش کیے جا رہے تھے مختار ابن سقفی کے سامنے۔ تو جب یہ سر پیش کیے جا رہے تھے تو اللہ کی شان یہ دیکھیے، ایک بہت پتلا سا سانپ وہاں حاضر ہوا، اور وہ سانپ ان کی کھوپڑیوں میں گھس گیا، اور سانپ نے ایک کھوپڑی کو دیکھا، دوسرے سر کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، کھوپڑیاں یہ تذلیل کر رہا ہوں میں ان کی، اور ایک کھوپڑی یعنی ایک سر، اس مردود کا سر عمر بن سعد کا سر جب اس نے دیکھا وہ اس کے ناک میں گھس گیا، اور ناک میں گھسنے کے بعد وہ پتلا سانپ کبھی اس کے منہ سے نکلے، کبھی ناک سے نکلے، پھر منہ میں داخل ہو، کبھی ناک سے نکلے، یعنی یوں اپنے پانس سے بدلتا رہا، اور 3 دن تک یہ ہوتا رہا، اور لوگ لعنت 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 بھیجتے رہے ان کے سروں پر۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ مردود شخص تھا جس نے رسول اللہ کے بیٹے کی توہین کی تھی، اور اللہ نے آج دنیا کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ جو آخرت میں سزا ملنی وہ تو اللہ جانے کیا ہے۔